چوتھی چیز بہت بڑی جو اللہ کا تاکیدی حکم تھا جس سے امتیں قائم ہوتی تھی، ہم نے اسے بہا دیا، چھوڑ دیا۔ وہ تھا میرے بھائیوں وعدے کی وفا۔ وعدہ کیا ہے پورا کرنا ہے، بات کی ہے اس ایگریمنٹ پہ ڈٹ جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہی دو جگہوں میں پڑھیے، قرآن کو اٹھائیے، وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، او اللہ کے نام پہ کیے گئے وعدے پورے کرو، وَأَوْفُوا، اور پورے کرو وعدوں کو۔ کیوں؟ ان العہد کان مسئولا، تم سے پوچھا جائے گا جو تم نے وعدہ کیا تھا۔ اور آج وعدہ تب کرتے ہیں جب پورا نہ کرنا ہو۔ وہ شاعر نے کہا وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہوا۔ تو پھر ایک اور شاعر تھا، وہ بیچارہ وہ کہنے لگا اچھا یہ دیکھو تمہاری طرح کوئی تم سے جو جھوٹے وعدے کرتا، تمہیں مخلصی سے کہہ دو کیا اعتبار ہوتا؟ جب ہم ایک دوسرے کا اعتبار نہیں کرتے تو ہمارا رب العالمین ہمارا کیا اعتبار کرے گا؟ ہمارے وعدوں کا، ہماری بات کی کیا حیثیت ہوگی؟ ہماری دعاؤں کی کیا حیثیت ہوگی؟ ہم تو وعدے پورے نہیں کرتے، ہم تو بات کے پاسدار نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اور میرے بھائیوں کیسے قرآن کے اندر ان چیزوں کو کھول کے ذکر کیا ہوا ہے اور بیان کیا ہے۔ وعدہ ہے تو اس کو کیا کرنا؟ پورا۔ جاؤ میں تمہیں ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ ان لوگوں کو فطرت رستہ دیتی ہے، آپ او میرے بھائیوں میں آپ کو کیسے بتاؤں، پڑھنا پڑھانا اور ہے اور عملی ایمان کی پریکٹس بہت اوپر والی چیز ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ مومن کے سامنے جھک جاتا ہے۔ پڑھے اقبال کو، وہ جو مومن کی تعریف کرتا ہے اس کا ایمان کیا ہے، اسے ذرا دیکھیے وہ ایمان کسے کہتا ہے۔ ایک بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر یہ بات سمجھائی ہوئی ہے کہ تم سے پہلے ایک تاجر تھا، اس تاجر نے تجارت کی، اس نے قرض لیا، وہ تقریباً 350 کلو سونا، 1000 دینار۔ جب اس نے قرض لیا، قرض دینے والے نے کہا تیرا گواہ کون ہے؟ اس نے کہا میرا گواہ اللہ ہے۔ اس نے کہا تیرا ضامن کون ہے؟ اس نے کہا میرا ضامن بھی اللہ ہے۔ اس نے اسے دے دیا 1000 دینار۔ آج اللہ کے نام پر ہم کسی کو کوئی کہے کہ اللہ گواہ ہے، 1000 روپیہ نہیں دیتے، اس نے 1000 دینار دیا۔ کیوں؟ اور انہوں نے اللہ کے نام کو عزت دی تھی، وہ کٹ جاتے تھے رب کے لیے، وعدے پورے کرتے تھے۔ آج اسلام کی بدنامی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور وعدہ کرنے والے ہمارے جیسے ہیں، اور ہم اپنے رب کی پہچان جو مسلمان کیسے بنے ہوئے ہیں، چھوڑے ان چیزوں کو، آپ کو پتا ہے کہ ہم کیسے۔ اب وعدہ جب پورا ہوا وہ اسی ڈیٹ کو وہاں آ کے کھڑا ہو گیا، کشتی کا انتظار کرنے لگا، کشتی نہ ملی، وہ الفاظ آپ کے سامنے اس کے جو بخاری کے ہیں وہ رکھنے لگا۔ کہتا ہے وہ اپنی محبت میں باتیں کر رہا ہوگا نا، کیونکہ کہتا ہے اقبال کہتا ہے اوروں کا پیام اور میرا پیام اور ہے، عشق کے درد مند کا طرز کلام اور ہے۔ تو جو بندہ لگن سے کام کرتا ہے اس کا انداز اور ہوتا ہے۔ اب وہ کہہ رہا ہوگا رب جی، اللہ جی، کیسی باتیں کر رہا ہوگا، یہ رب جانتا ہے۔ کہتا ہے اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے تیرا نام ڈالا تھا گواہی میں، تو جانتا ہے کہ میں نے تیرا نام لیا تھا ضمانت پہ، اور تیرے اس بندے نے تیرے نام کی لاج رکھی، حیا کی، 3.5
किलो सोना 1000 दिनार दे दिया, मुझे जानता नहीं था। ऐ अल्लाह आज वादा है, दरिया मेरे सामने है, समुंदर मैं आजिज नातवा क्रॉस नहीं कर सकता। परवरदिगारा मेरा काम था सबब के तहत। अब उसने कहा ऐ अल्लाह मुझे कोई सवारी नहीं मिली, ये 1000 दिनार हैं। उसकी वर्डिंग देखो और रब से कलाम का अंदाज देखो। कहता व अस्तौदिउका हा, अल्लाह तू जामन था, ये 1000 दिनार ये पड़े हैं, उसने दरिया के अंदर फेंक दी। कहता तू जामिन था, पानी तेरा, दरिया तेरा, गवाह तू था। अस्तौदिउका हा, अब ये मैं तेरे सुपुर्द करता हूं। उस थैली को 3.5 किलो सोने की दरिया के अंदर फेंक दी और कहता है परवरदिगारा तू जाने, तेरी जमानत जाने, तेरी गवाही जाने, तेरा बंदा जाने जिसने तेरी लाज रखी। हदीस में लफ्ज है हत्ता वालाजा फिल बार, उसने अपनी आंखों से देखा वो सोने की थैली दरिया के अंदर डूब गई। वो जो दरिया में, और बात दूसरी जगह ये भी वजाहत है कि उसने लकड़ी के अंदर रख के बंद करके डाला और वो लकड़ी दरिया के अंदर डूब गई। उसके बाद वो चला गया। बस अब अगला बंदा खड़ा है, लकड़ी उसके पास पहुंच गई, वो घर गया, कुल्हाड़ी मारी, अंदर से 1000 दिनार और खत मिला। ऐ मेरे भाई कश्ती ना मिली, मैं वादा पूरा ना कर सका, मैंने यूं किया है, अब रब जाने और रब का बंदा जाने, तूने उसके नाम पे दिए थे वो तुझ तक पहुंचा देगा। ये सही बुखारी मुस्लिम की रिवायत है। ये हदीसें एक सिंबॉलिक लैंग्वेज थी, ये हमारी शख्सियत बनाने के लिए थी, हमारी तरबियत बनाने के लिए। हमने इन्हें कहानियां समझ लिया, हमने इन्हें बातें समझ के बच्चों को बयान करना शुरू कर दिया। ये हमारी तरबियत करने के लिए थी कि तुम और मैं आज कहां खड़े हैं। क्या हम ये दरिया को कह सकते हैं कि तेरे सपुर्द है? क्या आज हम कायनात में रब के लश्करों से ये बातें कर सकते हैं? यही वजह थी लोग नबियों को मजनू और दीवाना कहते थे। जब तुमने भी आवाज लगाई थी तो तुम्हें भी कहते थे ये पागल है, जो कहते हैं नेटो की फौजें और अमेरिका की फौजें ये पागल है। देख लो अल्लाह ने वो पागल अफगानियों को फतह दे के बता दिया कि पागल तो वो हैं जिन्हें ईमान की लज्जत का पता नहीं, पागल वो नहीं है जिसे ईमान की बसीरत है, पागल वो है जो ईमान पहचान नहीं सका। अल्लाह मुझे और आपको समझ के अमल की तौफीक अता फरमाए।